اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 130 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 سے لے کر 181 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنا دیا خود ان کو اپنے نفسوں کے اوپر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عہد ہم نے تم سے اس لیے لیا ہے تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ اے اللہ ہم تو دنیا میں غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہنا شروع کر دو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، تو ہم بھی تو انہی کی اولاد تھی، ہم نے بھی تو انہی کے طریقوں پر چلنا تھا۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کی وجہ سے جو کیا تھا ان باطل پرستوں نے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے، نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و تفکر کریں۔ اب یہ جو آیت ہے 175، یہ آیات ایک یہودی عالم کے بارے میں ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، بلعام بالبعورہ کے بارے میں موجود ہے۔ بڑا نیکوکار تھا، علماء حق میں شامل تھا، لیکن دنیا کا کتا بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس عالم کی مثال کتے کی مثال سے بیان کی ہے۔ جب کتے کے اوپر کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، اور اگر بوجھ نہ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ تو ہم نے اس علم کے ذریعے اس کا رتبہ بلند کیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی میں کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعت ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے کسی کو ہلکا کتا کاٹ جائے، اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس امت میں ایسے فرقوں کا ذکر کیا جن کی ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت گھس جائے گی، جیسے کتے کے کاٹنے سے حلق کود جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے وارث بنایا تھا اپنی آیات کا، علم عطا فرمایا تھا، وہ خود ہی اس سے پٹا توڑ کر نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تب اس کے پیچھے لگ گیا شیطان تو وہ بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے ان کا رتبہ، لیکن خود ہی اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا اور اپنے خواہشات نفسانی کے وہ پیچھے لگ گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَظ، اگر اس پر بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ زبان ہانپے، او تترکه یلحظ، یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہانپے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی علیہ السلام ان سے یہ قصہ بیان کریں، شاید وہ غور و تفکر کریں، پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔
وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے وہ گمراہ کر دے پس ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ یہاں پر قصہ بلعام بالبعورہ کا مکمل ہوا۔ اب یہ جو آیت ہے 179، یہ قرآن حکیم کی سخت ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں اکثر جن اور انسان۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جہنمی اور جنتی علیحدہ کر دیے جائیں، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی جائے گی، کیونکہ وہ جد امجد ہیں سب کے۔ تو پوچھیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 بندہ دوزخ میں جانے والا ہے اور ایک جنت میں جائے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ لوگ غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے، جو سورۃ المزمل میں آیا ہے کہ مزمل میں موجود ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا غم کے مارے۔ اللہم حفظنا منہم۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن انہوں نے کبھی وہ عقل استعمال ہی نہیں کی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی تھیں لیکن انہوں نے آنکھوں سے دیکھنے کا ساتھ دیکھنا نہیں دیکھا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو تھے لیکن وہ سننے کا ساتھ سننا نہیں انہوں نے سنا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، یعنی جو ہم نے انسٹرومنٹ دیے ہیں، یعنی دل، آنکھ اور کان ان کو دیے ہیں یوز کرنے کے لیے، وہ حق باطل تک نہیں پہنچے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، پس اس کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو جو کجروی کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ مشرکین عرب جو تھے وہ بڑا چڑھتے تھے رحمان نام کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اللہ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تمام اچھے نام اس کے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو ان کے برے اعمال کی سزا ان کو دے دی جائے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور انہی میں سے ایسے ہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں، ایسی امت جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ عدل و انصاف پر قائم ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔